اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی مناسبت سے جس پروگرام میں ہم شریک ہیں، یہ ایک بہترین اور اعلیٰ پیمانے کا پروگرام ہے۔ اس مناسبت سے، کیونکہ یہ امن کا پیغام ہے، انسانیت کے نام، عالم بشریت کے نام، اور اس میں افراد نہیں دیکھے جاتے، پیغام دیکھا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان بھی انسانیت کی بات کرتا ہے تو یہ سمجھ لو وہ ہزاروں لاکھوں سے بہتر ہے جو امن اور پیغام میں امن کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بقا کی بات کرتا ہے، روح انسان کی بات کرنا جانتا ہے۔ وہ اصل زندگی کا ہدف اور زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ خود بھی انسان بنو اور انسانوں والے کام کرو تاکہ انسانیت بلند رہے۔ توجہ ہے، انسانیت سرفراز ہو، انسانیت بلند ہو۔ انسانیت اسی وقت بلند ہو سکتی ہے جب انسانیت کو بلند کرنے کے لیے قرآن کے پیغام کو سامنے رکھا جائے۔ توجہ کریں، اس حوالے سے اسلام اصل میں امن، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا پیغام ہے، یہ دو متضاد ہیں، نہیں ہیں۔ اصل میں اسلام ہی امن ہے۔ توجہ ہے، اسلام بذات خود امن ہے، اور اسلام ہی انسان ہے، اور اسلام ہی انسانیت ہے۔ جو اسلام نہیں مانتا ہے وہ انسان نہیں بن سکتا ہے۔ وہ مسلمان ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ اہل علم تشریف فرما، میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ سمجھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا مقام کہاں ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھے، مسلمان وہ ہے جو نمازیں پڑھے، مسلمان وہ ہے جو روزے رکھے، مسلمان وہ ہے جو حج کرے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ توجہ، اب کسی کو بھی، اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو، اس میں یہ نہیں کہا ہندو کو، اس میں یہ نہیں کہا کہ سکھ کو، اس میں یہ نہیں کہا کہ یہودی کو، تمہارا پڑوسی کوئی بھی ہو، توجہ ہے، اس کے ساتھ تمہارا وہی برتاؤ ہونا چاہیے جو ایک بھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ توجہ ہے، ہم یہاں پہ اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کا نام اسلام نہیں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت کے علمبردار ہے، اور ان سے بہتر پیغام امن کسی نے اس دنیا میں نہیں دیا۔ ان کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا مسلمان ذرا سوچے تسی کہ مسلمان واقعی مسلمان ہے، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام بیٹھے ہوئے تھے، ردائے مبارک زمین کے اوپر بچھی ہوئی تھی ان کی، حضور کی ردائے مبارک، عام مسلمان کی نہیں، حضور کی ردائے مبارک زمین کے اوپر بچھی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک بلی آ کر کے اس کے اوپر سو گئی، اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ جب اٹھنے لگے تو دیکھا کہ بلی سو رہی ہے اس کے اوپر، ایک جانور ہے، مگر سرکار نے اس کو بیدار نہیں کیا، اس کو اٹھایا نہیں۔ اصحاب نے چاہا کہ اٹھا دیں، مگر نہیں، آپ نے کہا کہ اتنا حصہ کاٹ دیا جائے جس کے اوپر یہ جانور سو رہا ہے۔ یعنی
اسلام کسی کی نیند میں خلل واقع کرنا نہیں چاہتا ہے. اسلام چھ جائے کہ اسلام دوسروں کی زندگیوں کو ختم کرنا، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنا، دوسروں کے ساتھ ظلم کرنا. یہ جو پروگرام ہے جسٹس فرنٹ کی طرف سے، جس کے چیئرمین صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان کا ایک بہترین پروگرام ہے اس حوالے سے. اور یہ پروگرام جو ہے صرف عالم بشریت کے لیے ہونا چاہیے، امن کے لیے ہونا چاہیے، اور ہر مذہب ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرے. آپ اپنے مذہب پہ رہیے مگر کم سے کم دوسرے مذہب کا احترام کرنا سیکھیں، دوسرے کے بارے میں جانیں، دوسرے کے بارے میں پڑھیں، وہ باتیں نہ کریں جو ہوا میں پھیلائی جاتی ہیں. ایک مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ کسی کے اوپر اعتراض کرے. توجہ ہے. تو امن کا پیغام کا یہی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، تو واقعی مسلمان اصل میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مذہب کیا. مسلمان یہ دیکھتا ہے مسلمان انسان ہے یا نہیں ہے. مسلمان دوسرے کو بحیثیت انسان کے پہچانے، بحیثیت مذہب کے نہ پہچانے. یہی پیغام امن ہے اسلام کا. اور قرآن مجید نے کہا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، پھوٹ مت ڈالو، فتنے کی باتیں مت کرو، فساد کی باتیں مت کرو. اس وقت دنیا میں مسلمانوں کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ مسائل ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مسائل ہمارے علماء کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ایسے علماء کہ جو نام اسلام کو ایسی جگہوں کے اوپر استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت نہیں پڑتی، جہاں پہ، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آج کتنے ہمارے حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں. میں یہ کہوں گا یہاں سے اس پلیٹ فارم سے کہ کم سے کم اتنا خیال رہے کہ مذہب کے نام پہ نہیں، انسانیت کے نام پہ ایک دوسرے کو پہچانو. بحیثیت انسان ایک دوسرے کو سمجھو، بحیثیت انسان ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک ہو. اسلام جانور کو بھی عزت و احترام دیتا ہے کہ جس سواری ہے تمہارے پاس، جو جانور ہے تمہارے، اس کا خیال رکھو. چیزیں کہ انسان تو بہت بلند ہے. پورا قرآن مجید انسانیت کے لیے ہے، پورا قرآن مجید امن کے لیے ہے. لہٰذا اس حوالے سے میں یہ آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو وقت کم ہونے کی وجہ سے میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکا، حالانکہ میرے پیش نظر بہت ساری باتیں تھیں جو اس پلیٹ فارم سے مجھے عرض کرنی تھی آپ کے سامنے. تو پروردگار عالم ہم کو توفیق دے کہ ہم امن کے ساتھ اور پیغام اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں. مسلمان دوسروں کو بتائیں کہ اسلام جھگڑے کا مذہب نہیں ہے، اسلام لڑائی کا مذہب نہیں ہے، اسلام فتنے کا مذہب نہیں ہے، اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے. اسلام زندگیاں چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے، زندگیاں دینے کے لیے آیا ہے. وہ اسلام، وہ مسلمان نہیں بن سکتا جو زندگیاں چھیننا جانتا ہو، زندگیاں دینا نہ جانتا ہو. والسلام علیکم.